जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। आज जिन्हें आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आज इस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और मामला है यूनिवर्सिटीज़ में जिनसी हरासा करने के मुतालिक। और एक और ऐसा केस आया है जिसने जनाब यकीनी तौर पे हमारे सर भी शर्म से झुका दिए हैं और असातिज़ा कम्यूनिटी के सर भी शर्म से झुका दिए हैं। पहले आपने LGS का केस लाहौर में देखा, लाहौर ग्रामर स्कूल, जहाँ पे A लेवल और O लेवल की बच्चियों को 4 असातिज़ा की जानब से मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज किए गए और उनको बेहुदा किस्म के मैसेज किए गए। लेकिन अब मामला और बड़ा है और ये जो मामला हम आपके सामने लेके आए हैं ये लाहौर ग्रामर स्कूल का नहीं है, किसी छोटी यूनिवर्सिटी का नहीं है, किसी छोटे कॉलेज का नहीं है। ये मामला है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसका, और ये है GCU का। और यहाँ पे एक तलबा को तो जिस अंदाज में हरासा किया गया वो तो हर हद पार कर दी गई उस उस्ताद की जानब से, उस प्रोफेसर की जानब से। लेकिन वो प्रोफेसर जो है हैप्चुअल किस्म का शख्स है जो बहुत सारी तालबात को मुख्तलिफ वक्त में जिनसी तौर पे हरासा करता है। ये जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के। और जनाब ये तलबा को जो तालबात हैं उनको छेड़ता रहता है, मैंने जुमले कहता रहता है और उनको कहता है मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स करता रहता है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि एक तलबा जिसको इसने जो है पेपर्स के हवाले से भी पहले ब्लैकमेल किया था, उसको इसने 2 दिन पहले एक फ़ोन कॉल की। और ये फ़ोन कॉल तो आम फ़ोन कॉल होती तो चले वेल एंड गुड, उस पर हम भी बात ना कर रहे होते, आप भी अभी ना देख रहे होते, बल्कि इसने वीडियो कॉल की। और वीडियो कॉल जब इसने की तो उस वक्त ये शख्स जो था इंतहाई गैर अखलाकी हालत में था। इसने जनाब जो कुछ पहना हुआ था वो ना होने के बराबर था, और जो वीडियो ये तलबा को, उस तालबात को दिखाता रहा और वो एक इस तरह की है कि मेरे ख्याल में किसी भी एक इज्जतदार शख्स को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह का काम करे, और ख़ास करके एक उस्ताद को ज़ेब नहीं देता जिसको रूहानी पेशवा, रूहानी बाप कहा जाता है, कि वो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को वीडियो कॉल करे और उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए और गैर इखलाकी हालत में जनाब वो सामने आए। तो उसकी जो गैर इखलाकी हालत थी उसके स्क्रीन शॉट भी बना लिए गए, क्योंकि ये इस तलबा को बड़े अरसे से ब्लैकमेल कर रहे थे मौसूफ। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बड़े अरसे से ब्लैकमेल कर रहे थे और जनाब इनके खिलाफ कोई वाज़ेह एविडेंस नहीं आ रहा था। अपने तौर पे तालबात ने एविडेंस की वजह से मौसूफ बचते। अब इसके स्क्रीन शॉट जो लड़की थी उसने स्क्रीन शॉट भी बना लिए हैं इस तमाम वीडियो कॉल के, और उसके पास बाकायदा बराना हालत के स्क्रीन शॉट्स मौजूद है। जो ये टीचर है, जो ये शख्स है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। अब मामला गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के पास पहुंचता है और फिर जो है वो 5 रुकनी एक तहकीकाती टीम जो है वो बनाई जाती है जिसमें एक खातून को भी नुमाइंदगी दी जाती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मामला आगे कहाँ तक जाता है। अगर ये 5 रुकनी तहकीकाती टीम जो बनाई गई है, क्या ये इसी तरह जैसे पहले हमने देखा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि कोई टीचर पकड़ा जाता है, फिर अपने ही लोग वो उसकी पार्टी में होते हैं जी, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और फिर वो उसको जनाब जो है वो क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ने देखा। एक सूफ, उन्होंने तो अच्छी खासी दाढ़ी भी रखी हुई थी, उन्होंने ये किया। बल्कि इसके अलावा अगर बन्नू यूनिवर्सिटी के अलावा बात करें
تو اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ معاملہ آیا اور کس طرح ایک لڑکی کو ہراساں کیا گیا. ہم نے اس پہ ویلاگ بھی کیا. وہ لڑکی کے ساتھ کے ساتھ ہمارا وہ ویلاگ ہمارے اسی یوٹیوب چینل اون شرازی پہ موجود ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس لڑکی کیسے کہہ رہی ہے کہ اس کو ٹیچر جو ہے وہ اس نے کھینچا اور وہ دوڑی اور دوپٹہ جو ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں رہ گیا. یہ سارا اس لڑکی کا اپنا بیان جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے. آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے جو قائد اعظم یونیورسٹی کے متعلق سٹوری کی تھی. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کے متعلق, اس کے علاوہ جی سرگودا یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. تو یہ تو ہے یونیورسٹیز کے. یہ کوئی ہم کالجز کی بات نہیں کر رہے, یہ اسکولوں کی بات نہیں کر رہے. کالجز اور اسکولوں میں خاص کر کے جو بڑی چینز ہیں اسکولوں کی, وہاں پہ یہ معاملہ بہت زیادہ اور پھر یہ معاملہ دبایا جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے سورسز کے مطابق اور ہماری تحقیق کے مطابق 10% معاملات بھی سامنے نہیں آتے. خاص کر کے اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے سیمیسٹر سسٹم. سیمیسٹر سسٹم نے جو ہے وہ دنیا میں تو چل رہا ہے. ہمارے ہاں تباہی بربادی ایک مچائی ہے. کس طرح کی تباہی بربادی اس نے مچائی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں طالب علموں کی لڑکے اور لڑکیوں کی قسمت رکھ دی جاتی ہے. جناب اس نے ہی پیپر بنانا ہے, اس نے ہی چیک کرنا ہے, اس نے ہی نمبر دینے ہیں. آپ کا جو سی جی پی اے ہے جب آخر میں جاتا ہے, یا جی پی اے جو ایک آپ کے سمیسٹر کا بنتا ہے, وہ سارا کچھ ایک ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. ایک نمبر سے اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ طلبہ و طالبات کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اور واضح طور پہ بلیک میل کیا جاتا ہے, اور ان سے ڈفرینٹ قسم کی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں, گھنونی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی سلسلہ ہے. اور یہاں تک ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک اور سٹوری بھی لے کے آئیں گے جس میں واضح طور پہ استاد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہمارا کیا کر لیں گے, جو کرنا ہے آپ کر لیں, جو کر وہ آپ ہم دیکھ لیں گے. سرگودا یونیورسٹی کا ایک معاملہ جس میں ایک طلبہ بیچاری کو ٹیچر اپنے اس پہ فلیٹ پہ بلاتا ہے اور وہ پھر پکڑا بھی جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اسی طرح کی کوئی بنتی ہیں جناب جو ہے کمیٹیاں شمیٹیاں, اور معاملہ داخل دفتر ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی جو ہے اب یہ ایک اب یہ دیکھیں, یہ سوچے کہ ایک شخص کس طرح اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو مطلب نازیبا حالت میں کال کر سکتا ہے. مطلب کیا یہ ایک ٹیچر کو زیب دیتا ہے؟ کیا ایک استاد ایک مقدس پیشہ ہے؟ کیا ایک استاد کو ایسا کرنا چاہیے؟ تو اس پہ سخت ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. جب تک آپ ایک بار جناب کسی کو عبرت کا نشان نہیں بناتے تو پھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ جب یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو وہ جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے. لیکن اب اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ نہیں ہے کہ کسی جناب ایسی یونیورسٹی کی جو کسی غیر ڈیولپ ایریے میں ہو جناب, اور وہاں پہ کوئی اس طرح کے ذہنی مریض ہوں. تو یہ ذہنی مریض جو ہیں, یہ جو جنسی درندے ہیں, ان کے حوالے سے ایک کلیئر کٹ پالیسی سامنے آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک استاد آپ یونیورسٹی میں رکھتے ہیں تو اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے ہر سال پہ, سالانہ طور پہ یہ کم از کم رکھنا چاہیے کہ اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو. اس کو آپ مختلف قسم کی ٹریننگز کروائیں, ورک شاپ کروائیں. یہاں پہ تو میں آپ کو فرینکلی سپیکنگ میری ایک دو اساتذہ سے بات ہوئی اس معاملے پہ, کافی سارے سے ہوئی. جو 2-3 نے بات کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی جب آپ کے سامنے لڑکیاں اس طرح پھر رہی ہوں اور جناب بڑی خوبصورت لڑکیاں ہوں, تو پھر ایمان پہ کنٹرول کسی وقت نہیں بھی رہتا. یہ بہت سارے میں سے 1-2-3 نے یہ بات کی. میں ساروں کو بلیم نہیں کر رہا, باپ کی طرح پروفیسر بھی ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی دیکھے ہیں. لیکن جو لوگ یہ بات کرتے ہیں, کیا ان کو اپنی مائیں بہنیں یاد نہیں آتی؟ وہ ان لڑکیوں کو بیٹیوں کی طرح کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ ان لڑکیوں کو بہنوں کی طرح کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ جو وہاں پہ ان کے سامنے وہ علم کے حصول کے لیے آتی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی جب کالج آتی ہے یا یونیورسٹی آتی ہے کتنی مشکل سے آتی ہے. یعنی اس نے کس طرح اپنے باپ کو منایا ہوتا ہے, کس طرح اپنے بھائی کو منایا ہوتا ہے, یا جب شادی ہو جاتی ہے کس طرح اپنے خامن کو مناتی ہے. تو آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس اور ایک وہ جو طبقہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ مذہبی
طبقہ ہے اس کی بچیوں کو تو بالکل آپ آؤٹ کر دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے وہ تو اب یونیورسٹی آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ جب ان کا بھائی ان کا باپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے, اس طرح کی خبریں پڑھتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی وہاں تو یہی کچھ ہو رہا ہے, ہم اپنی بیٹی کو کیوں بھیجیں؟ اگر ہماری بیٹی جائے گی تو وہ بھی وہاں پہ یہی کچھ کرے گی. تو یہ پھر آپ بچوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں بہرحال اس کو دیکھنا ہوگا. یہ جنسی بھیڑیے, جنسی درندے جو تعلیم کے شعبے میں آ گئے ہیں, تنقید کی جاتی ہے مدرسوں پہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ بھی اس طرح کا عمل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. لیکن وہ تو چلیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس تو دنیاوی علم اتنا نہیں ہوتا, یا وہ اس طرح ڈیولپ, یہاں پہ تو ایسے ہیں جو بیرون ملک رہے ہیں, وہ اساتذہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. خیر ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا, اور اس کیس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کیس کے پیچھے چلیں گے, اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے